وسلم کی وراثت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ رحم دل بھی بہت زیادہ تھے۔ آپ کی رحم دلی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بکریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، بکریاں لے کے چرانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کا جو بکریوں کا ریوڑ تھا، اس ریوڑ میں سے ایک بکری جدا ہو گئی، ریوڑ سے الگ ہو گئی اور بھاگ نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے کے لیے پیچھے تشریف لے گئے۔ بکری آگے آگے ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس بکری کے پیچھے پیچھے ہے۔ چلتے چلتے وہ بکری کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جھاڑیوں سے نکالا، اس کے جسم سے کانٹے نکالنے لگ گئے، اور بکری کے پیچھے جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو چکے تھے۔ مگر قربان جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تکلیف کی کچھ پرواہ ہی نہیں تھی۔ آپ نے اس بکری کو کندھوں پر اٹھایا، روتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے بکری، تو نے خود کو بھی تھکایا ہے، مجھے بھی تھکا دیا ہے، تجھے میرا تو خیال نہیں تھا، اپنا بھی خیال نہیں کیا، اپنا تو خیال کرتی۔ یہ اللہ اکبر انبیاء کرام کی شان ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ خود سے بڑھ کر کسی اور کے لیے رحم پیدا کرنا اپنے دل میں۔ یہ رحم دلی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی وراثت ہے، جو ایک مسلمان کے لیے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں رحم دلی پیدا کرے۔ میں اور آپ اپنے دل کا جائزہ لیں، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمارے دلوں میں رحم کتنا ہے، شفقت کتنی ہے، پیار کتنا ہے، نرمی کتنی ہے۔ حضرت علی خواص بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں چیونٹیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ ہوتا ہے نا، گھروں میں بلوں سے چیونٹیاں نکل آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کیڑیاں نکل آتی ہیں۔ آپ کے گھر میں چیونٹیاں نظر نہیں آتی تھیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کے گھر میں چیونٹیاں نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیونٹیاں جب اپنے بل سے نکلتی ہیں وہ اپنی خوراک کے لیے نکلتی ہیں، بھوک انہیں باہر نکالتی ہے۔ ان کی بھوک جب انہیں باہر نکالتی ہے، یہ چیونٹیاں رزق کی تلاش میں جب زمین پر پھرتی ہیں تو کئی چیونٹیاں لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کے مر جاتی ہیں۔ یعنی بھوک مٹانے کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے انہیں اپنی جان کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ تو میں اپنے گھر کے جو بل ہیں چیونٹیوں کے، میں یہاں پر ان کی خوراک ان کے بلوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ چیونٹیاں اپنی خوراک لے کے اپنے بلوں میں چلی جائیں، نہ یہ اپنے بلوں سے باہر نکلیں گی، نہ کسی انسان کے پاؤں کے نیچے آ کے ان کی جان جائے۔ چیونٹیوں کے بارے میں اتنی رحم دلی، اتنی شفقت، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی وراثت ہے۔ یہ ایک مسلمان کا وہ کردار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی وراثت میں ہمیں عطا فرمایا، کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے اتنے رحم دل ہو جائیں کہ وہ مخلوق اپنے بارے میں بھی اتنی رحم دل نہ ہو۔ اب چیونٹیوں کو اپنی جان کی اتنی پرواہ شاید نہ ہو جتنی حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان چیونٹیوں کے لیے اہتمام کیا۔ اللہ کے نیک بندوں کی کیا شان ہے، ان کی سوچ دیکھیے، ان کا ذہن دیکھیے، ایک چیونٹی کے بارے میں ان کا خیال کتنا پاکیزہ ہے، سوچ کتنی حساس ہے۔ آئیے دوسروں پر شفقت اور مہربانی اور رحم دلی کی ایک اور عظیم ترین مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پیر، پیران پیر، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بڑے رحم دل، شفیق اور مہربان تھے۔ جمعے کے دن حضور غوث پاک بیان فرمایا کرتے تھے۔ دوران بیان آپ نے فرمایا کہ لوگو، میں تمہیں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے متوجہ ہوتا ہوں۔ میرے اندر تمہارے لیے ایسی رحم دلی ہے اور ایسی شفقت ہے، اگر مجھ سے ممکن ہو سکتا تو میں تمہاری جگہ تم میں سے ہر ایک کی قبر میں خود اترتا اور تمہاری طرف سے نکیرین کو جواب بھی خود دیتا۔ یہ کیسی خیرخواہی ہے، کیسا عظیم جذبہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے بہت سے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، لوگ اپنے اپنے مطلب کے لیے وقتی طور پہ رحم دل ہو بھی جاتے ہیں،
بعض اوقات ہم لوگوں سے محبت کا اظہار کسی مطلب کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اولیاء کے دلوں کی رحمدلی دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کی رضا کے لیے ہی متوجہ ہوتا ہوں، اس کے علاوہ تمہاری طرف توجہ کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ پیاری پیاری ادا داخل کریں، اپنے دلوں کو نرم بنائیں، اپنی گفتگو کو نرم بنائیں، اپنے دلوں میں رحم کا جذبہ پیدا کریں، شفقت کا جذبہ پیدا کریں، اور اپنے دلوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے نرمی پیدا کریں، جتنی نرمی ہو سکتی ہے اتنی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی مخلوق کے لیے کتنے رحم دل تھے، اور کیسی آپ کی شفقت تھی، کیسی مہربانی تھی۔ آپ نے کئی احادیث مبارکہ میں سنا بھی ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جانور بھی آ کے فریاد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک اونٹ آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ اس اونٹ نے اپنا منہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک کے قریب کیا ہے، جیسے کوئی بات کر رہا ہو۔ تو فریاد سننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے اونٹ کی فریاد کو سنا اور فرمایا کہ اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تیرے لیے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا بے شک جو ہمارے دامن میں پناہ لیتا ہے اللہ پاک اسے امن سے نوازتا ہے، جو ہماری بارگاہ میں آ گیا وہ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس اونٹ نے آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کے مالک نے اسے ذبح کرنا ہے، اور جب وہ ذبح کرنے لگا تو یہ اونٹ ان سے چھوٹ کر بھاگ نکلا، اور یہ اب تمہارے نبی کے پاس آیا ہے، پناہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے ذبح نہ کیا جائے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اونٹ کے مالک بھی آ گئے۔ اونٹ نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو بے قسم کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے جا کے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالک حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے اور 3 دن سے ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پکڑے ہی نہیں جا رہا، ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں، آج آپ کی بارگاہ میں پتا چلا کہ یہاں ہے تو ہم یہاں چلے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے تمہارے بارے میں میری بارگاہ میں شکایت کی ہے، شکوہ کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ 21 سال تمہارے گھر میں تمہاری خدمت کرتا رہا، اس نے تمہارے گھر میں ہر طرح تمہاری خدمت کی، تمہارا چارہ ڈھویا، پانی ڈھویا، یہ تمہاری سواریوں کے کام آتا رہا، لیکن کہتا ہے کہ آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بوڑھا ہوا اب میرے مالک سمجھتے ہیں کہ میں کسی کام کا نہیں رہا، اب وہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اونٹ کے مالک بولے کہ یا رسول اللہ اونٹ سچ کہتا ہے، ہم نے یہی سوچا ہے کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا تو اسے ذبح کر لیا جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کیا نیک خدمتگار کی جزا یہی ہوتی ہے جو تم اسے دے رہے ہو؟ کیا خدمت کرنے والے کی جزا یہ ہوتی ہے؟ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ میرے ہاتھ میں بیچ دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 100 درہم کا اونٹ خریدا اور اونٹ سے فرمایا کہ جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اونٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اور آپ کی امت کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اب آپ تصور کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا رحم، آپ کا کرم، کیسی نرالی شان۔ اونٹ حلال جانور ہے، اس کو ذبح کرنا بھی جائز ہے، اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی رحم دلی دیکھیں، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اس اونٹ نے سال ہر سال اپنے مالکوں کی خدمت کی تھی، وہ نہر ہونا نہیں چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میری خدمت کا بدلہ مجھے چھری کے ساتھ نہ دیا جائے، میری خدمت کا بدلہ مجھے کسی بہترین انداز میں دیا جائے، یہ الگ معاملہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے نامراد نہ لٹایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ رحم دلی
اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ کرم، اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحم دل بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہونے کے ناطے، حضور کا امتی ہونے کے ناطے یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی رحم دل بنیں، ہمارے دلوں میں بھی رحم پیدا ہو، ہم اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رحم دل بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو درس اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں دیا، محبت، بھائی چارہ، لوگوں کے کام آنا، کسی کی مشکل کشائی کرنا، احسان کرنا، مہربانی کرنا، مشکل میں کسی کے کام آنا، یہ سارے جذبات اپنے دل میں پیدا کرنا، اس کو رحم دلی کہا جاتا ہے۔ یہ رحم دلی جب ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، رحم دلی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کے کام آ جاؤ، تم اس پر احسان کرو جو تم پر احسان کرے، تم اس کے ساتھ اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے۔ کہا جاتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم چنگے نال ہسی چنگے ہیں تے پیڑے نال پیڑے ہیں، یہ رحم دلی نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کا کام نہیں ہے۔ میرے آقا نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ رحم دلی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ احسان کرو، رحم دلی یہ ہے کہ تم اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اپنے دل میں رحم پیدا کر لو۔ اللہ کی مخلوق میں انسان بھی آئیں گے، دوست بھی آئیں گے، دشمن بھی آئیں گے، اللہ کی مخلوق میں جانور بھی آئیں گے، اللہ کی مخلوق میں ساری کائنات آ جائے گی اللہ کے علاوہ، ساری کائنات کے لیے اپنے دل میں رحم پیدا کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے ولی اللہ تھے اور کتنے بڑے صوفی مصنف تھے، اور مطلب ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اور احیاء العلوم پڑھ پڑھ کے لوگ صوفی بنے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے وصال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، کس وجہ سے؟ کوئی نیکی کام آ گئی؟ فرمایا ہاں، ایک دفعہ میں لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے میری قلم کے اوپر جو سیاہی لگی تھی، اس سیاہی کو چوسنے کے لیے ایک پیاسی مکھی میرے قلم پہ آ کے بیٹھ گئی، اسے پیاس لگی تھی، اس نے وہ سیاہی پینی تھی، اس نے پیاس بجھانی تھی۔ اب میں نے جب دیکھا کہ مکھی پیاس بجھا رہی ہے، میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور اپنے قلم کو وہاں رکھ دیا کہ تو ذرا پیٹ بھر کے اپنا پیاس بجھا لے۔ میں جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تو اپنے رب سے بھی بڑا رحم فرمانے والا ہے؟ عرض کی مولا نہیں۔ فرمایا اگر تو میری مخلوق پہ رحم فرما سکتا ہے تو میں بھی تجھ پہ رحم فرما کے تجھے داخل جنت فرما رہا ہوں۔ انسان اپنی ذات کے اندر اتنا 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 رحم پیدا کر لے، اتنا اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرے کہ اللہ کی مخلوق کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ انسان تو انسان ہے نا، انسان کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا نا کہ مسلمان کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہے۔ میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان بچ نہ جائیں۔ یہ تو انسان ہے، لیکن رحم دلی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق، اللہ پاک کی ساری مخلوق، جانور بھی، چرند پرند بھی، یہ سارے ہمارے شر سے بچ جائیں، ہمارے ہاتھوں سے بچ جائیں، ہماری تکلیف سے بچ جائیں، اور ان کو تکلیف میں دیکھ کر ہم ان کے لیے وہ کریں کہ جو یہ اپنے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے لیے اتنے رحم دل ہو جائیں، اتنا رحم کریں کہ جتنا یہ اپنے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جانور اپنے لیے اتنا رحم دل نہیں ہو سکتا جتنا رحم دل ایک مسلمان جانور کے حق میں ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت اگر کسی کو یہ دل میں رحم کا جذبہ دے دینا، جو بندہ آپ کو رحم دل لگے گا کہ یہ رحم دل ہے، اس کے دل میں بڑی نرمی ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف جاندار نہیں، بے جان چیزوں پر بھی رحم کرتا ہے۔
بے جان چیزوں پر رحم کرنا یہ رحم دلی کی معراج ہے کہ بندہ سوچے نہیں نہیں زمین کو میں زور سے ٹھوکر ماروں گا تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، میں درخت پر اگر کلہاڑا چلاتا ہوں تو درخت کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ رحم بعض بزرگان دل ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے. امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کے بارے میں جتنا رحم دل ہے ہم اس سے بڑھ کر اس پر رحم دل ہو جائیں، یہ وراثت مصطفیٰ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم رحم دل بنیں، انسانوں پر بھی رحم کریں، جانوروں، پرندوں، چیونٹیوں پر رحم کریں. بلکہ امام شارانی فرماتے ہیں، حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا رحمت عامہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جمادات یعنی بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ایسے ہی رحم دلی سے پیش آئے جیسے زندہ چیزوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو مسجد نبوی شریف میں ایک کھجور کا خشک تنا تھا، خشک تنا کھجور کا. اس کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ٹیک مبارک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. پھر ہوا یوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جس دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اچانک کسی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی بچہ بڑے درد سے بلبلا کے روتا ہے، جیسے کوئی بچہ بڑی تکلیف میں ہے، بڑے درد میں ہے، بلبلا کے روتا ہے. اس طرح مسجد نبوی شریف میں رونے کی آواز آئی. جب غور کیا گیا، دیکھا گیا تو یہ آواز اس کھجور کے تنے سے آ رہی تھی جس کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے نیچے اترے، اس ستون کے قریب تشریف لائے، اس پر دست شفقت رکھا، اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ستون کو چپ کروانے کے لیے اپنے سینے سے لگا لیا. کیسی رحم دلی ہے، کیسا جذبہ ہے، بے جان چیز ہے نا. میرے آقا نے اسے سینے سے لگا لیا. اب صحابہ کرام کہتے ہیں اب کیا تھا؟ پہلے ہمیں ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بڑے درد سے بلبلا رہا ہے، لیکن اب ہمیں ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کسی روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے سینے سے لگائے تو ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آتی ہے. اب ہمیں اس کھجور کے تنے سے ایسی ہی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دامان رحمت میں آ کے وہ تنا چپ ہو گیا، ہلکی ہلکی سسکیاں لینے لگا، پھر آہستہ آہستہ چپ ہو گیا. یہ رحمت عامہ ہے، یہ کمال ہے رحمت کا، رحم دلی کا اور شفقت کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ رحم دلی ہے، یہ شفقت ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں لینے کا حکم دیا گیا ہے کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کی رحم دلی ملے، ہم رحم دل بن جائیں، ہم انسانوں کے بارے میں رحم دل بنیں، ہم جانوروں کے بارے میں رحم دل بنیں، ہم جمادات کے بارے میں رحم دل بنیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بھی سخت دل ہوتے جا رہے ہیں. جمادات تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ ہمیں بعض اوقات تو جیتے جاگتے جانوروں پر بھی رحم نہیں آتا، انسانوں پر رحم نہیں آتا. بلکہ اب تو معاملہ اس سے آگے نکل گیا کہ غیروں پر رحم کرنا تو دور کی بات ہے، اب تو انسان اس زمانے میں وحشت اور بربریت میں زمانہ جاہلیت کی مثالیں دہرا رہے ہیں. آپ کی معلومات میں نہیں آتا کہ باپ اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے؟ آپ کو یہ خبریں سننے کو نہیں ملتی کہ باپ نے اپنی زندہ بیٹی کو فائر مار دیا، چھٹی بچی پیدا ہوئی، پانچویں بچی پیدا ہوئی تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے بچی کا گلا نہیں گھونٹا؟ یعنی اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے جو قصے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے نا کہ باپ نے اپنے ہاتھوں سے زندہ بچی کو کنویں میں دھکیل دیا، زمین میں درگور کر دیا، یہ جو کہانیاں ہم پڑھتے تھے
کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے لوگوں کے دل اتنے سخت تھے، یہ سخت دل لوگ تھے جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نرم دل بنایا تھا اور نرم دلی کا جذبہ دیا تھا، رحم دلی کا درس دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا رحم دلی کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں، سورہ حجرات میں اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے رحم دلی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت بدلتی 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 آج یہاں تک پہنچی ہے۔ جانوروں پر ظلم کرتے ہوئے تو ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اپنی اولاد پر ظلم کرنا، بچوں کو قتل کر دینا، یہ ایک الگ دنیا ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار خبریں ہماری معلومات میں آتی ہیں۔ یہ جو کشمیر کے اندر زلزلہ آیا تھا 2005 میں 8 اکتوبر کو، اس دن بھی یہ خبر چھپی تھی کچھ دن کے بعد کہ ایک شخص کی 5 بچیاں تھیں اور چھٹی بار جب اس کی ولادت ہونے والی تھی تو اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ اگر اس دفعہ بچی پیدا ہوئی تو میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، بیٹی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو 5 تاریخ کو 2005 کو 8 اکتوبر کو صبح کے وقت اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی، اور اس نے اپنی پھول سی بچی کو پتہ کس طرح قتل کیا تھا؟ پریشر کوکر کے اندر بچی کو بند کیا، اسے اوپر سے بند کر کے چولہے پہ چڑھا دیا۔ یہ کوکر پھٹا تھا، بچی کے چیتھڑے اڑے تھے۔ یہ جو زلزلہ آیا تھا مظفر آباد میں، یہ وہیں کا واقعہ ہے۔ انسان اگر جس کے دل میں رحم نہیں ہے، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایک جانور کو آپ دیکھیں نا، ایک گائے کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھیں، بکری کو دیکھیں، کتیا کو دیکھیں، وہ اپنے بچے پہ اپنا پاؤں نہیں آنے دیتی۔ بچے پہ پاؤں آ جائے وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ رحم ہے اس کے دل میں جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، یہ اس کے دل میں شفقت ہے جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے انسان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، بدتر ہیں، کہ جو انسانوں پر بھی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنوں پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے دلوں میں رحم کا جذبہ ہم پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سخت دلی، دلوں کے اندر نفرت، بغض، کینہ، ایک دوسرے کے بارے میں غلاستیں بری ہوئی ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلوں میں طرح طرح کے بغض و کینہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک شخص مسجد میں آیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ابھی آئے گا نا، یہ پکا جنتی ہے۔ ہم نے دیکھا ایک بندہ بڑا سادہ مزاج تھا، سادے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے اپنی چپل بغل میں رکھی ہے، داڑھی سے وضو کے قطرے گر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہ بندہ جنتی ہے، پیارے آقا نے اسے جنتی کہا ہے، لیکن ہے بڑا سادہ۔ دوسرے دن بھی یہ ہوا، میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی جو بندہ آئے گا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی یہ ہوا، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ آئے گا یہ جنتی ہے، اور تینوں دن وہی بندہ آیا، انداز بھی وہی تھا، داڑھی سے قطرے پانی کے گر رہے ہیں، چپل اس نے بغل کے نیچے رکھی ہے، بڑا سادہ سا انداز ہے، درویشانہ سا انداز میں آ کے وہ بیٹھے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے مشہور اور بڑے عبادت گزار کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ ان کی یہ عبادت اور یہ ان کا کوئی بڑا کارنامہ مشہور ہے، نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں نے اس بندے سے بات کی اور 3 دن اس کے گھر میں رک گیا۔ دل میں یہ تھا کہ دیکھوں تو صحیح وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے جنتی بنا دیا، میرے آقا نے جنتی کہا، وہ کون سا عمل ہے۔ میں 3 دن اس کے گھر میں رہا، دیکھا کوئی خاص عمل نہیں۔ وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، فرائض و واجبات پورے کرتا ہے، رات ہوتی ہے سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ میں ساری رات انتظار ہی کرتا رہا کہ تہجد پڑھے گا، نفل پڑھے گا، پتہ نہیں 400 رکھتے یہ مصلی بچھا کے پڑھتا رہے گا۔ میں ساری رات انتظار کرتا رہا، وہ سوتا رہا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ ان سے زیادہ عبادت گزار بندے تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں تو کوئی خاص بات مجھے نظر نہیں آئی۔ 3 دن کے بعد جب میں جانے لگا
تو میں نے ان سے کہا کہ میرا تمہارے پاس آنے کا مقصد یہ تھا، مجھے پتا چلتا کہ تم کس عمل کی وجہ سے جنتی بنے ہو، لیکن مجھے تمہارے اندر کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، کوئی ایسا عمل کہ جس کو دیکھ کے پتا چلتا کہ تم جنتی بن گئے اس عمل کی وجہ سے۔ میرے آقا نے کہہ دیا تم جنتی ہو۔ اس بندے نے کہا کہ عبداللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ وہ عمل یہ ہے، میں کسی مسلمان کا حسد اپنے دل میں نہیں رکھتا، میرا دل مسلمانوں کے بارے میں پاک ہے، بالکل صاف ہے، میں کسی کا حسد اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ دلوں میں کینہ، دلوں میں بغض، دلوں میں حسد، یہ دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، سگے بھائی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، ہمسائے کو تکلیف پہنچتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، محلے دار کو تکلیف پہنچتی ہے ہمارے دل کو مزہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے، اس کے اندر بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، بڑا گھمنڈی ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے دلوں کی آواز ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کو شماتت بھی کہا جاتا ہے، حسد بھی کہا جاتا ہے، بغض اور کینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہمارا کردار، ہمارا منصب یہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہم کیوں لوگوں پر رحم نہیں کرتے؟ اپنے دلوں میں اپنے دلوں کو لوگوں کے لیے رحم دل کیوں نہیں بناتے؟ ہم مسلمانوں کے لیے رحم دل کیوں نہیں بنے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سنیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بوسہ دیا، چوما۔ قریب ہی ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بیٹوں کو بوسہ نہیں دیا، آپ بیٹوں کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کیا بچوں کو بھی چوما جاتا ہے؟ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پہلے لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے، کوئی اپنے بیٹے کو کیسے بوسہ دے سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بوسہ دیا، اس بندے نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی اپنے بیٹوں کو نہیں چوما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بندے کی طرف دیکھا اور میرے آقا نے فرمایا، سن، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اولاد اللہ پاک کی نعمت ہے، ان پر رحم کھانا چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں ہی اللہ پاک کی عطا ہیں، دونوں سے پیار کرنا چاہیے، بالخصوص بیٹی سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، بیٹی کے لیے اپنے دل میں زیادہ رحم پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹیاں زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 4 بیٹیاں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے ایذا نہ دے، نہ ہی برا جانے، اور نہ اپنے بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ پاک ایسے بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ کر پڑا اور وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا کہ بیٹیوں پر رحم و کرم کرنے کا درس دیتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے چیز لائے تو وہ ان پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، بیٹیوں کو پہلے دے، کیونکہ جو بیٹیوں کو خوش کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی طرح ہے، اور جو خوف خدا میں روئے گا اللہ پاک اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ رحم دلی کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری پاس ایک عورت آئی، مسکین عورت تھی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ میں نے اب دیکھا کہ 2 بیٹیاں ہیں، ایک عورت ہے، تو میں نے 3 کھجوریں اس کو دی کہ ایک ایک تینوں کھا لیں گی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، ایک اس نے ایک بیٹی کو دی، ایک بیٹی کو دی۔ اب اپنے کھانے کے لیے جب کھجور توڑی نا، اس کے 2 ٹکڑے اس نے کیے، اور 2 ٹکڑے کر کے
وہ بھی ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو کھلا دیا، ایک دوسری کو کھلا دیا۔ تو مجھے اس واقعے سے بڑا تعجب ہوا، میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں واقعہ پیش کیا۔ میں نے عرض کیا حضور مجھے بڑا عجیب لگا اس عورت کی رحم دلی کو دیکھ کر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت پر جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ تو ہم اپنے دلوں میں نرم دلی پیدا کریں، رحم پیدا کریں، لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، چرند پرند کے لیے شفقت، پیار، محبت، نرمی، رحم ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا نا، ہم حساس ہو جائیں گے، لوگوں کا احساس کرنے والے بنیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اور یہی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں، یہی حضور کی سیرت ہے، یہی حضور کی سنت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ یہ جو دریاں بچھائی ہیں نا، یہاں پر کارپیٹ ناپاک ہے، تو یہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی نا، دریوں سے ہٹ کے پڑھنی ہے۔ اس کے نیچے خون گر گیا، میں انشاءاللہ تھوڑا بعد میں وضاحت پیش کر دیتا ہوں، اس کی سنتیں ادا فرمانا۔